اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم عورتوں میں جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کریں گے جس کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل فرمائی گئی ہے، اور یہ اعزاز پوری دنیا میں صرف ان کے پاس ہے۔ حدیث پاک میں آپ کو دنیا کی اس وقت کی سب سے بہترین خاتون کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں منتصب فرما کر ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہان کی عورتوں پر پسند کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سوا کسی عورت کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا۔ آپ کے نام کی ایک پوری سورت نازل فرمائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ مریم کا ذکر 4 سورتوں میں 11 بار آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیات 36، 37، 42، 43، 44 اور 45 میں 6 مرتبہ، سورۃ النساء کی آیات 16 اور 27 میں 2 مرتبہ، سورہ مریم آیات 16 اور 27 2 مرتبہ، اور سورہ تحریم آیت 12 1 بار، یعنی باقاعدہ نام کے ساتھ کل 11 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ جبکہ ابن مریم علیہ السلام کے طور پر 23 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں 10 مرتبہ، سورہ توبہ، سورۃ المؤمنون، سورہ احزاب، سورہ زخرف، سورہ حدید، سورہ مؤمنون میں 1 مرتبہ اور سورہ صف میں 2 مرتبہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کی القابات درج ذیل ہیں: مادر عیسیٰ علیہ السلام، صائمہ، راقبہ، ساجدہ، صدیقہ، طاہرہ اور طیبہ۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی تھیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا اور بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے بے موسم پھل آتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا، اور وہ زکریا کو سونپ دی۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس حجرہ میں آتے تو اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، کہتے اے مریم، تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے ہاں سے آئی ہے، اللہ جسے چاہے بے قیاس رزق دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ یہ کلمہ مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت مریم بنت عمران تھی، اور بہترین عورت پیغمبر کے زمانے میں خویلد کی بیٹی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا
اللہ ताला और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाली ख़वातीन में सबसे अफजल ये चार हैं: खतीजा बिनत खुवैलद, फ़ातिमा बिनत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मरियम बिनत इमरान और फ़िरौन की बीबी आसिया बिनत मज़ाहम। हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने किसी औरत का दूध ना पिया। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको कामल ख़वातीन में शुमार फरमाया है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों में कामल बहुत हैं, औरतों में कामल आसिया और बिनते इमरान हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ज़माने की औरतों में सबसे बेहतर मरियम बिनते इमरान हैं। इस्लामी, तारीख़ी और इस्लाही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अहले इल्म से गुजारिश है कि अगर कोई गलती नोट फरमाएं तो लाजम कमेंट में बताएं ताकि इस्लाह हो।